السلام علیکم ناظرین، آج اس آڈیو میں ہم آپ کو سندھ کے پہلے گورنر سر غلام حسین ہدایت اللہ کے متعلق بتائیں گے۔ غلام حسین ہدایت اللہ 1879 میں سندھ کی سرزمین شکارپور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام، ڈی جے کالج اور گورنمنٹ لاء کالج بمبئی سے وکالت کی تعلیم حاصل کی اور حیدرآباد میں قانونی پریکٹس شروع کی۔ 1921 میں ممبئی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور کیونکہ ذہانت، شرافت اور دیانت میں وہ اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اس لیے اسی سال انہیں وزیر منتخب کر لیا گیا۔ انہوں نے برطانوی دور میں وزیر کی حیثیت سے اہم اصلاحات کی اور سندھ میں تعمیر ہونے والے سکھر بیراج کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دی، جن کے اعتراف میں خان بہادر کے اعزاز سے نوازا گیا۔ سیاسی اعتبار سے ان کا شمار صف اول کے رہنماؤں میں کیا جاتا تھا، لہٰذا انہیں آل انڈیا مسلم لیگ میں بھی نمایاں مقام حاصل رہا۔ بعد ازاں انہیں 1937 سے 1938 تک پہلے وزیر اعلیٰ سندھ اور 1942 سے 1947 تک 5ویں وزیر اعلیٰ سندھ بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس دوران انہوں نے نہ صرف تعلیمی شعبے میں نمایاں خدمات انجام دی، بلکہ انگریزوں کے دور میں سندھ میں ہونے والی ترقی کے پیچھے بھی ان کا ہاتھ تھا۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو قائد اعظم کے قریبی ساتھی اور زیر سیاستدان ہونے پر انہیں قیام پاکستان کے بعد پہلے گورنر سندھ کا منصب عطا کیا گیا۔ انہوں نے 15 اگست 1947 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور بانی پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے نقشے پر وجود میں آنے والے نئے ملک کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ وہ اور ان کی اہلیہ دن رات بھارت سے آنے والے مہاجروں کو جو بے سر و سامان تھے بسانے کا کام شروع کر دیا اور ان کے گھر سے باقاعدہ طور پر پاکستان آنے والے مہاجرین کے لیے کھانا بھیجا جاتا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سر ہدایت اللہ کوئی سرمایہ دار نہیں تھے، مگر انہوں نے کبھی سرکاری خزانے سے تنخواہ کی مد میں کچھ بھی وصول نہیں کیا۔ اس کے باوجود ان کے گھر سے مہاجرین کے لیے لنگر کا سلسلہ طویل عرصے تک جاری رہا۔ پھر جب 11 ستمبر 1948 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا سے رخصت ہوئے اور سر غلام حسین ہدایت اللہ نے مولانا شبیر احمد عثمانی کی اقتداء میں ان کی نماز جنازہ پڑھی تو اس وقت کے بعد سے صدمے کے باعث بیمار ہو گئے۔ قائد اعظم کی وفات کے ٹھیک 23 دن بعد 14 اکتوبر 1948 کو انتقال کر گئے۔ کیونکہ وہ شہر کراچی کی پہلی اور قدیم عیدگاہ مسجد میں، جو مشہور صوفی بزرگ حضرت عالم شاہ بخاری کے مزار سے متصل ہے، میں باقاعدگی سے نماز ادا کیا کرتے تھے، تو انہی کی خواہش اور وصیت کے مطابق تدفین کر دی گئی اور ان کی قبر پختہ کر اس پر ٹائلیں لگانے کے ساتھ ساتھ ان کے نام کی تختی بھی آویزہ کر دی گئی۔ یہاں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح سمیت سرکاری و غیر سرکاری شخصیت حاضری دیا کرتی تھی۔ عیدگاہ کے قرب و جوار میں رہنے والے بزرگوں کا دعویٰ ہے کہ جب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح مزار پر حاضری کے لیے تشریف لاتی تو علاقے کے جمع ہو جانے والے بچوں میں 4 آنے تقسیم کیا کرتی تھی۔ یہ سلسلہ مادر ملت کی پوری زندگی جاری رہا، جس کے بعد سالانہ بنیادوں پر ہم زندہ قوم ہیں کہ ملی نغمے گانے والے اپنے اس محسن کو بھول گئے۔ جب اوقاف کا محکمہ 1960 میں وجود میں آیا تو اس نے سندھ کے پہلے گورنر کی قبر کی چاروں طرف بغیر کسی دروازے کے اونچی دیواریں تعمیر کرا دی تاکہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے یہ قیام پاکستان میں اہم کردار ادا کرنے والے سندھ کے پہلے گورنر عظیم المرتبہ شخص کی قبر ہے۔ بعد ازاں 2006 میں نشتر پاک میں ہونے والے میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں دہشت گردی ہوئی تو اس کے نتیجے میں شہید ہونے والے اہم رہنماؤں مولانا عباس قادری، مولانا افتخار بھٹی،
انجینئر عبدالعزیز خان اور دعوت اسلامی کے بانی عبدالقادر باپو کو بھی اسی جگہ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس وقت ان تمام رہنماؤں کی قبریں تو نمایاں نظر آتی ہیں، مگر سندھ کے پہلے گورنر کی قبر اوقاف کی دیوار میں قید ہے، جس کی وجہ سے کسی کو یہ علم ہی نہیں کہ اس احاطے میں اتنی عظیم شخصیت مدفون ہے۔ کچھ بھولے بھٹکوں کو اگر اس کی خبر بھی ہے تو وہ دیواریں ہونے کے سبب صوفی بزرگ عالم شاہ بخاری کے مزار کی چادر مانگ کر اوپر سے اسی قبر پر ڈال دیتے ہیں اور جشن آزادی کے موقع پر دیوار کے اوپر سے ہی جھنڈیاں قبر پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ اوقاف کے سینئر افسران بھی اس بات سے باخبر نہیں ہیں کہ اس قبر کو بہتر اور نمایاں کیوں نہیں کیا جاتا تاکہ لوگوں کو پاکستان کے پہلے گورنر کی قبر کے متعلق معلوم ہو سکے۔ ایسی صورتحال میں سندھ کے 33ویں موجودہ گورنر جناب عمران اسماعیل کے ایکشن لینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ سندھ کے پہلے گورنر جو قائد اعظم کے دستِ راست ہونے کے ساتھ ساتھ تحریک پاکستان کی جدوجہد میں نمایاں کردار بھی ادا کرتے رہے، ان کی قبر کو بھی ان کی جدوجہد، قربانیوں اور ان کے منصب کے مطابق بنایا جائے۔